بڑی رات ہے۔ آج کی رات کو حدیث کی اصطلاح میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ آسمانوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام پانے والی رات۔ مختلف راتیں آپ نے دیکھی، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک عیدین سے پہلی رات آسمان و زمینوں میں تمام کے ہاں روحانی طور پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام پانے کی رات۔ اور جو اگلا دن ہوتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ انعام پانے کا دن ہوتا ہے۔ یعنی 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن، 24 گھنٹے کا یہ دورانیہ، یہ اس قدر اہم، اس قدر محترم ہے کہ اس کی رات بھی انعام پانے والی ہے اور اس کا دن بھی انعام والا ہے۔ جو رات کو جاگے، خدا کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اور اسی طرح آنے والا دن خدا کی حمد و ثنا میں، عبادت و ریاضت میں گزار دے، تو یہ دونوں دن، دونوں مرحلے، چاہے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، اللہ تعالیٰ رات کے عبادت گزار کو اور دن کی خوشیاں سمیٹنے والے کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تمام ناظرین، ناظرات، حاضرین، حاضرات کی توجہ اس اہم امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین، عید الفطر ہو یا عید الضحیٰ ہو، عید قرباں ہو، اس سے متصل پہلی جو رات ہے، جو رات یہ گزارے عبادت میں، ریاضت میں، آہوزاری میں، دعاؤں میں، احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے کیا گنوایا، کیا پایا، تقوی و طہارت میں رات گزار دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک رات جاگنے کے نتیجے میں اور عبادت کے کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کو جو انعام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ لم یمت قلبہ، اس عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے، یوم تموت القلوب، اس دن بھی اس کا دل زندہ رہتا ہے جس دن، قیامت کے دن، دہشت ناک ماحول ہوگا، خوف و ہراس کا ماحول ہوگا، اور حساب کے اس خوف سے جن لوگوں کے دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، یہ ایک رات جاگنے کا سبب اور اس میں کی جانے والی عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل اس دن بھی زندہ رکھے گا جس دن خوف و ہراس کے مارے ہوئے لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اگر یہ رات عبادت میں گزر گئی تو تمہارا دل اس دن کے لیے زندہ ہو جائے گا جس دن خوف، دہشت
اور نفسا نفسی کے عالم میں لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، اللہ اس ایک رات کے سبب اس دن کے لیے تمہارے دن کو خدا زندہ فرما دے گا۔ تو جس کا دل سلامت ہوتا ہے وہ خود سلامت ہوتا ہے، اس پر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کی رات یا اگلی رات، عید سے قبل کی رات، خدا کی یاد میں بسر کیجیے، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، تھوڑا سا غور تو کریں۔ آپ نے رمضان کا مہینہ گزار دیا، دن روزے سے، رات عبادت سے، صائم النہار رہے، قائم اللیل رہے، سانسوں کی معلا تسبیح کی کردار میں ایک معیار کے ساتھ رہی، وہم، وجد، خیال، وہ آنسو پتہ نہیں قبول ہوئے ہوں گے، وہ بھوک اور پیاس، یہ سارا رمضان اللہ ہی بہتر جانے اس نے قبول کیا ہوگا یا نہیں۔ تو اگر وہ تھوڑا سا تصور بنا لے کہ یہ ساری کی ساری محنت خدا رد کر دے تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ رد بغیر کسی سبب کے تو نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا کاز ضرور ہوتا ہے جس کے سبب سے رمضان یا قبول ہوتا ہے یا رد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری رات ہوتی ہے، یہ خوف اور امید کے درمیان کی رات ہوتی ہے کہ خدا جانے قبول ہو گئے یا رد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ مدینہ شریف میں نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سیدھے اپنے حجرے میں آئے اور ایک کونے میں آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ دیگر صحابہ کرام اور غلامان رسول نے، کئیوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، کئیوں پر خوشیوں کی کیفیت طاری تھی، وہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کرنے لگے۔ دستک اور اجازت کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت عمر ایک کونے میں آہ و بکا میں مصروف ہیں اور رونے دھونے میں مصروف ہیں، اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہے۔ تو پوچھنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، آج کا دن تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو جہنم سے آزادی کا دن ہے، آج تو گلے ملنے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے، آپ اس طرح گھر میں آ کے اس طرح رونا، اس طرح دھونا، اور یہ چہرے پر آنسوؤں کی بارش، یہ داڑھی مبارک کا اس طرح تر بتر ہونا، اس کی مصلحت کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ رو، میں آہو بکا کیوں نہ اختیار کروں؟ اللہ کا حکم تھا روزہ رکھنے کا، رات جاگنے کا، دن عبادت کرنے کا، گزرتا رہا ہوں ہر دن ہر رات اوامر و نواہی کو پیش نظر رکھ کر میں نے رمضان المبارک گزارا، لیکن اس وقت تک کہ عید کا دن بھی گزر گیا ہے، نماز بھی ادا ہو گئی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ خدا نے میرے روزوں کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اور رو اس لیے بھی رہا ہوں کہ اگر خدا نے میرے رمضان کے روزوں کو، عبادت اور ریاضت کو رد کر دیا، اور وہ یقیناً میری کسی خطا اور کسی غلطی اور کوتاہی کے سبب ہوگا، تو میں خدا کو اس رمضان کے حوالے سے کون سا ایسا عمل پیش کروں گا جو اس کو قابل قبول ہو؟ میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں۔